اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قالوا ادع لنا بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے ربک اپنے رب سے کہ یبین لنا وہ بیان کرے واضح کرے ہمارے لیے ما ہی وہ گائے کیسی ہو۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہ یقول بے شک وہ اللہ جل شانہ کہتے ہیں، انہوں نے وہی کی ہے کہ انہا بقرۃ بے شک وہ گائے ایسی ہو کہ لا فارض کہ جو عمر خوردہ بھی نہ ہو یعنی بوڑھی نہ ہو، ولا بکرن اور نہ بالکل نو عمر ہو یعنی بچیا بھی نہ ہو، اس عوان بین ذالک اس کے درمیان اس کی عمر نہ بالکل بچہ ہو اور نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو بلکہ نوجوان بالکل درمیانی عمر کی ہو۔ ففعلوا پس تم اب کر لو ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو کر گزرو۔ قالوا پھر انہوں نے کہا کہ ادع لنا ربک آپ پھر اپنے رب سے ذرا پوچھ کے بتائیں کہ یبین لنا ما لونھا کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہ یقول بے شک وہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ بے شک وہ ایک ایسی گائے ہو صفراء جو زرد رنگ کی ہو، فاقع لونھا اس کا رنگ گہرا ہو، گہرے رنگ والی گہرا زرد رنگ، تسر الناظرین دیکھنے والوں کو بھلی لگے اچھی لگے۔ قالوا پھر انہوں نے سوال کیا ادع لنا ربک اچھا اپنے رب سے پھر دعا کریں، یبین لنا پھر وہ بیان کریں ہمارے لیے واضح کرے کہ ما ہی وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا بے شک گائے تو ہم پر اب مشتبہ ہو گئی ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہتے لمہتدون اس کو پا لیں گے، ہدایت پا لیں گے، راہ پا لیں گے۔ قال اس تیسرے سوال کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہ یقول بے شک وہ اللہ کہتے ہیں انہا بقرۃ بے شک وہ گائے ایسی ہو لا ذلول جس سے محنت نہ کروائی گئی ہو، لا ذلول جسے محنت نہ کروائی گئی ہو، تثیر الارض کہ وہ زمین کو پھاڑ چکی ہو یعنی اسے جوتا نہ گیا ہو، حل میں نہ جوتا گیا ہو کہ جس کی وجہ سے اس سے حل نہ چلایا گیا، ولا تسقی الحرث اور نہ اس نے کھیتی کو سیراب کیا ہو، کھیتی کو پانی پلایا ہو۔ پہلے گائے جو ہوتی تھی ان سے ہل بھی جوتتے تھے، کھیتی کو راٹ چلا کے پانی بھی چلاتے تھے، یہ دونوں کام اس سے نہ لیے گئے۔ اور تیسرا مسلمتن بالکل صحیح سلامت ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کسی قسم کا کوئی داغ نہ ہو، بے عیب ہو۔ قال الآن انہوں نے کہا کہ اچھا ہاں اب جئت بالحق اب آپ نے حق بات کہی ہے، اب ٹھیک بات کہی۔ فذبحوها پس انہوں نے ذبح کیا اس گائے کو، وما کادوا یفعلون اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا کرنے کے قریب نہیں تھا کہ وہ ایسا کر سکتے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم نے قتل کیا نفساً ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ پس تم جھگڑ رہے تھے، فیہا اس کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہے تھے، واللہ اور اللہ جل شانہ مخرج نکالنے والے ہیں ما کنتم تکتمون اس کو جو تم چھپا رہے تھے، جس کو تم چھپا رہے تھے قاتل کو اللہ اس کو نکالنے والا، تمہارے سینے کے راز کو اللہ نکالنے والے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ پس ہم نے کہا ان کو کہ تم مارو اس مردے کو بِبَعْضِهَا اس گائے کے بعض حصے کے ساتھ، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور اللہ دکھلاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھ جاؤ، عقل حاصل کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 68 69 69 70 71 72 اور 73 یہ 6 آیتیں آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہیں۔ آپ نے ترجمہ سنا۔ گزشتہ درس میں بنی اسرائیل کی جو ہیلہ سازی تھی، ہیلے کر کے جو حرام کو حلال کرنا یا اس میں رستہ نکالنا، اس کا ذکر ہو چکا کہ انہوں نے احکام الہی ہیلے بہانے سے ٹالنے کی کوشش کی۔ تو یہاں بھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے تعمق اختیار کیا۔ تعمق کہتے ہیں گہرائی میں پڑ جانا،
ایک حکم ہے. اب والد اگر بیٹے کو حکم دیتا ہے, بڑا کسی چھوٹے کو حکم دیتا ہے, تو اس کی گہرائی میں نہیں پڑنا چاہیے, اس کے حکم کو ماننا چاہیے. اب بار بار والد صاحب سے سوال کرے, یہ جو آپ نے ہمیں کہا ہے یہ کتنا ضروری ہے, یہ آپ نے کیوں کہا ہے, اس کا وقت تو کل بھی ہو سکتا ہے, ابھی نہ کریں. تو یعنی یہ سوال والد سے جائز نہیں ہے. والد نے جو کہا ہے وہ اس سے بہتر جانتا ہے. ہاں اگر مشورہ لے تو پھر اس کو مشورہ دینا چاہیے. تو یہاں بھی اللہ جل شانہ نے ایک حکم دے دیا ہے, تو اب اس حکم میں تعمق اختیار کرنا, اس کی گہرائی میں پڑھنا, اس کی حکمتیں تلاش کرنا, اس میں کیا حکمت ہے, کیا اللہ نے حکم دیا. بعض لوگ کہتے ہیں نا, جو آج کل کالج یونیورسٹی پڑھے ہوتے ہیں, جی عقلی دلیل دے, عقل اس کو تسلیم کرے. تمہاری عقل اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے ٹھہر سکے, اللہ کے حکم کو سمجھ سکے. جو آج تک اتنی سائنس ترقی کرنے کے باوجود بھی صرف زمین کے ارد گرد سیاروں کو نہیں کھنگال سکی, اس سے اوپر جو اتنی فضا ہے اور اتنے بڑے بڑے نظام ہیں اور آسمانوں کے نظام ہیں, اور اس کے اندر اتنے بڑے بڑے سیارے اور سیارچے کام کر رہے ہیں, تو یہ بیچارے کیا سمجھیں گے اللہ کے حکم کو. تو اس لیے ہر چیز کے لیے جو ہے عقل نہیں دوڑانی چاہیے. عقل ضابطہ نہیں ہے. کسی بڑی چیز سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے, عقل تو وہی سے بہت چھوٹی ہے. اس لیے یہاں انہوں نے تعمق اختیار کیا, پھر نبی کو بار بار سوال کرنے لگے. جو سوالات کرتے جاتے اور تو ان کی سختیاں بڑھتی جاتی. آخر انہوں نے مجبور ہو کر اس گائے کو تلاش کیا, ذبح کیا, اس کا ٹکڑا مردے جسم کے ساتھ لگایا, وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا. پھر اس نے بتایا کہ مجھے انہی لوگوں نے, میرے اپنے جو بتیجے ہیں, انہوں نے دولت پر قبضہ کرنے کے لیے مجھے قتل کیا. اب دیکھیں اس طرح اللہ نے ان کی مخفی بات کو ظاہر کر دیا. اللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اللہ کہتے ہیں ہم اس کو نکالنے والے تھے جس کو تم چھپا رہے. تو اب یہاں قاتل کا یہ ارادہ تھا, دو ارادے جو اس نے بتائے مقتول نے. ایک کہ قاتل کا ارادہ تھا کہ مقتول جو چچا تھا اس کی لڑکی کو حاصل کروں, کیونکہ اس کی جائیداد کی وارث صرف وہ اکیلی لڑکی تھی. وہ اس لالچ میں تھا کہ اس کو میں قتل کروں اور مقتول کی لاش کو میں جو ہے دور پھینک دوں, ایک بستی ہے اس کے قریب, اب اس کی لڑکی سے میں شادی کر لوں گا, ٹھیک ہے, اور پھر جہاں میں اس کو پھینکوں گا قریبی بستی, وہاں مقتول لوگ جو کے قریب جو ہوں گے وہ بستی والے مجھے دیت بھی دے دیں گے. اب دونوں لالچے تھی اس کے, یہ تمام باطل خیالات اس کے دل میں تھے, مگر اللہ نے وہ جو اس کو چھپا رہا تھا ان سارے خیالات کو اللہ نے ظاہر کر دیا. جب یہ مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوا تو انہوں نے اللہ کا حکم سنایا کہ بھائی یہ کرو کہ اللہ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو. کوئی بھی گائے, بوڑھی ہوتی, بچہ ہوتا, کوئی بھی ہوتا, ذبح کر دیتے, ان کا کام بن جاتا. یہ سن کر پہلے تو وہ بگڑ گئے. انہوں نے کہا موسیٰ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں, آپ ہم سے ٹھٹھا کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بدبختو, یہ اللہ کا حکم ہے, تو میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا حکم اور پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں, اور تم مجھے کہتے ہو کہ تم ٹھٹھا کر رہے ہو, ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو. اور ٹھٹھا کرنا یہ تو جاہلوں کا کام ہے. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں نبی ہو کر جاہل بن جاؤں. یعنی پھر انہوں نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا, سنجیدہ ہو گئے کہ واقعی یہ تو صحیح بات ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیل اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے, کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا, مگر ان کے مزاج میں فساد آ چکا تھا, بگڑ چکے تھے, لات و لال کرنے لگے, چاہے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا, خود ہی پابندیوں میں جکڑے گئے. مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہاں کہ بنی اسرائیل کے سوالات کے جوابات میں اللہ تعالیٰ نے جس قسم کی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اس کی تلاش میں کافی وقت لگ گیا. تاہم اس میں بھی اللہ کی طرف سے حکمت تھی. وہ حکمت یہ تھی کہ اللہ اس طریقے سے ایک غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتے تھے, ایک یتیم کی پرورش مقصود تھی. روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک پرہیزگار آدمی تھا, انتہائی نیک آدمی, اللہ جل شانہ کا اللہ کا ولی تھا. وہ فوت ہونے لگا تو مرض الموت میں جب گرفتار ہوا تو اس کا ایک بچہ تھا, ایک بیوہ یعنی بیوی تھی, اور ایک گائے تھی, اس کی بچڑا تھا. اب اس نے اللہ سے دعا فرمائی, اے اللہ میں جا رہا ہوں آپ کی طرف, دنیا سے نکل رہا ہوں, اب میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم میرے بچے کے لیے اس بچڑے میں برکت ڈال دیجیے.
اس نے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، قبول فرما لیا۔ اب اس بچے کی نیکبختی کیا تھی، سعادت مندی کیا تھی، اس کو کیوں یہ ملا، خود اس بچے کے بارے میں بھی دو قسم کی روایات آتی ہیں۔ پہلی روایت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ اس بچے کا باپ سویا ہوا تھا، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی کہ باہر سے کوئی تاجر آ گیا، تاجر آیا تو وہ ہیرا فروخت کرنا چاہتا تھا۔ اب اس نے اس بچے کو 80,000 میں قیمت طے کی کہ آپ یہ ہیرا مجھ سے لے لیں، آپ کے لیے پیشکش ہے، آپ کو یہ نفع دے گا۔ مگر بچے نے جواب دیا کہ میرے والد جو ہے، میں ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، کوئی سودا نہیں کرتا، اور وہ آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، جب وہ اٹھیں گے تو میں آپ سے بات کر سکتا ہوں۔ تاجر نے کہا کہ نہیں، ابھی جگا لو باپ کو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں والد کو جگانا نہیں چاہتا۔ تو تاجر نے کہا اچھا میں قیمت کم کر دیتا ہوں۔ اس نے قیمت 10,000 کم کی، اس نے 10,000 بڑھا دی، اس نے 70,000 کی۔ اس نے کہا کہ آپ اگر اس قیمت پہ رک جاتے ہیں کہ میرے والد جب اپنا آرام پورا کر کے خود بخود جاگیں گے پھر میں آپ سے سودا کروں گا، تو میں 10,000 مہنگا لینے کے لیے تیار۔ اب اس نے کہا کہ نہیں، اچھا چلو 70,000 نہیں تو 60,000 میں لے لو۔ 10,000 اس نے اور کم کیا، اس نے 10,000 اور بڑھا دیا۔ اس نے کہا کہ شرط وہی ہے کہ میرے والد کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو، وہ آرام کر رہے ہیں اور وہ جب جاگیں گے تو سودا میں ان کے مشورے سے ہی کروں گا، تو میں 10,000 اور بڑھا دیتا ہوں، میں 1,00,000 میں آپ سے یہ ہیرا لوں گا۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ لڑکا نیک تھا، اس نے اپنے والد کو بے آرام نہیں کیا، تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے اسے اس برکت سے نوازا۔ یہ واقعہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ بعض دوسری روایتوں میں ایک واقعہ اور بھی آتا ہے اسی بچے کے متعلق، وہ الگ سے ہے یا یہی واقعہ ہے، بہرحال ایک واقعہ اور ہے کہ اللہ نے فرشتے کے ذریعے اس بچے کا امتحان لیا۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور آ کے، اب والد اس کا دنیا سے چلا گیا تھا، یہ تو واقعہ والد کی موجودگی میں ہوا تھا۔ دوسرا واقعہ والد کی وفات کے بعد والدہ موجود تھی، اب وہ والد اور والدہ دونوں کا فرمانبردار تھا۔ اب یہ فرشتہ آیا اور اس نے بچڑے کی قیمت معلوم کی کہ اچھا یہ بچڑا آپ بیچیں تو میں 2 دینار آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ دینار بڑی رقم تھی، تو لڑکے نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھے بغیر قیمت طے نہیں کروں گا، تو اس لیے میں اندر جاتا ہوں۔ اندر گیا، والدہ سے پوچھا، والدہ نے کہا کہ میں اتنی قیمت پر راضی نہیں۔ اب فرشتے نے قیمت بڑھانی شروع کر دی، وہ کئی دفعہ آیا، کئی دفعہ گیا، آخر والدہ نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں کسی قیمت پر بھی بچڑا نہیں دوں گی۔ تو اب وہ باہر آیا، اس نے فرشتے کو کہا کہ آپ جو ہے جتنی مرضی قیمت لگا دیں، لیکن جو ہے میری والدہ نے انکار کر دیا ہے، اب میں ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، میرا سر جھکا ہوا ہے، میں اس بچڑے کو نہیں بیچ سکتا۔ اب فرشتہ سمجھ گیا کہ سعادت مند بیٹا ہے، اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں، تمہاری آزمائش مطلوب تھی، تم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے ہو کہ تم اپنی والدہ کا ادب کرتے ہو اور والدہ کے مشورے کے بغیر نہیں چلتے ہو، تم سعادت مند لڑکے ہو۔ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تمہارے پاس بنی اسرائیل کے لوگ آئیں گے اس بچڑے کو لینے کے لیے، لیکن تم نے اس کو تھوڑی قیمت میں نہیں بیچنا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ غائب ہو گیا۔ ادھر بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہوا تھا اور وہ بچڑے کو تلاش کر رہے تھے۔ آگے آئے گا تفصیلاً پھر دوبارہ کہ بچڑے کو تلاش کرتے کہ اللہ نے جتنی نشانیاں بیان کی ہیں، اب وہ کون سا ایسا بچڑا ہو جس میں وہ پورا اترے۔ پھرتے پھراتے وہ اسی یتیم بچے کے پاس آ گئے، اور اس کے پاس آئے تو اس کو دیکھا، بچڑے کو دیکھا تو وہی صفات ہیں، بالکل ساری چیزیں وہی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا سودا کرو، ہم تمہیں اس کی قیمت سے ڈبل قیمت دینے کے لیے تیار۔ اس نے کہا کہ میں نہیں بیچتا۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، اے موسیٰ کہ ہم نے پوری دنیا میں تلاش کرنا شروع کیا ہے، اتنے ہم تھک گئے ہیں، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، ایک جگہ ملا ہے، وہ نوجوان بچڑا نہیں بیچتا۔ انہوں نے بلا لیا۔ اب وہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آپ بچڑا نہیں دے رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ بتائیں کہ میں اس کا مالک ہوں، کیا مجھے اپنی مرضی کے مطابق اس کو تصرف کرنے کا، تصرف میں لانے کا میں مجاز نہیں ہوں، مجھے اجازت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بے شک تم مالک ہو، اپنی مرضی کرو، مرضی کے مطابق کرو، میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا۔
تو اب اس نے کہا کہ میں اس بچڑے کو آپ کے حکم سے دیتا ہوں، لیکن میں اس کا ہم وزن سونا لوں گا۔ ایک طرف بچڑا رکھا جائے، ایک طرف پلڑے میں سونا رکھا جائے، جتنا بچڑے کا وزن ہے اتنا سونا یہ مجھے دیں تو میں اس بچڑے کو دینے کے لیے تیار۔ ایک روایت اور بھی آتی ہے کہ انہوں نے اس بچڑے کی جو ہے 10 گنا زیادہ، مثلا 1 لاکھ قیمت تھی تو 10 لاکھ دیے، لیکن یہ روایت کمزور ہے۔ زیادہ مشہور روایت جو ہے اور مضبوط روایت وہ یہی ہے کہ اس نے کہا کہ سونا جو ہے اس کا ہم وزن ہو، ایک طرف بچڑا رکھیں، ایک آخر پھر وہ مجبور ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کی چیز ہے، میں اس کو مجبور نہیں کر سکتا، تو آپ قیمت کریں۔ اللہ آپ نے خود سوالات جوابات کیے تھے، سوال جواب نہ کرتے تو مشقت میں نہ پڑتے۔ آخر اس پوری قوم نے جو ہے وہ سونا جمع کیا اور اس کو دیا، اور پھر سونے کے بدلے میں اس گائے کو لیا۔ اب جو ہے اگر فوری تعمیل کرتے، کوئی بھی بچڑا کوئی بھی گائے لیتے تو اس مشقت میں نہیں پڑتے۔ اب سوالات اور جوابات کیے، جس کی تفصیل ان آیات میں ہے کہ جب انہیں گائے کا ذبح کرنے کا حکم ہوا تو کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا۔ اب یہاں بھی بدبختوں کو دیکھو، کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں، یعنی کہا کہ ہمارے رب سے ذرا پوچھ کے بتائیں، ربنا نہیں کہا، رب کا کہا، اپنے رب سے دعا کریں، یبین لنا کہ وہ ہمیں بیان کرے، ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انه یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ گائے ایسی ہو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچہ ہو۔ تو اب یہ بھی کوئی مشکل نہیں تھا، پہلا جو ہے وہ بھی کوئی مشکل نہیں تھا، عام گائے کوئی لے لیتے، بوڑھی ہوتی بچہ ہوتا کوئی تب بھی، لیکن اب پہلے سوال کے جواب میں جو تنگی آئی یہ بھی اتنی مشکل نہیں تھی۔ عام طور پر ایسی گائے مل جاتی ہیں جو جوان قسم کی ہوتی ہیں، تو یہ بھی کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن پھر انہوں نے بدبختی کی۔ تو اب اللہ نے جب یہ حکم دیا تو ساتھ کہا کہ عوان بین ذالک، اس عمر کے درمیان ہو، اب سوال نہیں کرنا، ففعلوا ما تؤمرون، کر ڈالو جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ اب بھی زیادہ سوال جواب کے چکر میں نہ پڑو، بلکہ درمیانی عمر کی کوئی گائے بھی لے لو، ذبح کرو۔ اب ہونا تو یہ چاہیے فوراً تعمیل کرتے، مگر بدبخت قوم تھی، پھر سوال کر دیا، دوسرا سوال قالوا ادع لنا ربک، اے موسیٰ آپ پھر پوچھیں، یبین لنا کہ وہ ہمیں بتائیں، اچھا اس کا رنگ کیسا ہو، کالی ہو سفید ہو، ٹھیک ہے، کیسا رنگ ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی کا انتظار کیا تو اللہ سے دعا مانگی، تو پھر اللہ نے فرمایا قال انہ یقول، اللہ کہتے ہیں انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ زرد رنگ کی ہو، اور زرد بھی فاقع لونھا، گہرا زرد رنگ ہو۔ رنگ مختلف ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پینٹ وہ کرنے والے، سبز رنگ ہوتا ہے، سبز گہرا ہوتا ہے، سبز ہلکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سبز شیڈ والا ہوتا ہے، سبز میں بھی کئی رنگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ گہرا زرد رنگ ہو تو زرد میں بھی گہرا زرد رنگ ہو، فاقع اللون، اور ایسا رنگ ہو کہ تسر الناظرین، کہ دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگے، دیکھے کوئی آدمی تو کہے واقعی یار بڑا اچھا رنگ ہے، بڑی اچھی قسم کی گائے ہے۔ اب بدبخت تھے، پھر انہوں نے سوال کیا، تیسرا سوال قالوا ادع لنا ربک، موسیٰ پھر دعا کریں، یبین لنا، آپ اللہ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو ہمیں۔ اب ان البقرہ تشابہ علینا، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی ابھی تک اس کی ٹھیک ٹھیک نشانیاں ہم نہیں جان سکے، اگر ہمیں اس کی پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ساتھ انہوں نے ایک جملہ کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ بے شک اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس کو پا لیں گے۔ اس دفعہ انہوں نے اپنے مطالبے کو اللہ کی مشیت کے ساتھ منسلک کر دیا، یہ آخری بات تھی جو انہوں نے دریافت کی۔ تو اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، مسئلہ یہ ہے کہ عام قانون ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، تم کسی چیز کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہو انی فاعل ذلک غدا، کہ میں اسے کل کے دن کروں گا، جی مستقبل میں میں اسے کروں گا۔ تو الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ یہ قرآن میں اللہ نے حکم دے دیا کہ جب بھی مومن کی شان یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی رضا اور اس کی توفیق کا طلبگار ہوتا ہے۔ جب بندہ انشاءاللہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کام کو نہیں کر سکتا، چاہے ہلکا سے ہلکا کام ہو۔ آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسا ہلکا کام ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے جی آپ دکان پہ جاتے ہیں، جاتا ہوں، ایک بل پڑا ہوا ہے فلاں آدمی کا، میں نے جمع کروا دیا ہے، وہ بل آپ اس کو پکڑا دینا،
اس میں کئی دن لگ جاتے ہیں، آپ کو یاد نہیں رہتا، کبھی واپسی پہ نہیں یاد رہتا، کبھی جاتے ہوئے یاد رہتا، ٹھیک ہے. یعنی یہ کوئی کام ہے، چھوٹا سا کام ہے، صرف یہ کام بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک پتا بھی ہم اپنی مرضی سے ہلا نہیں سکتے. تو اس لیے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ہر کام میں جو ہے اللہ کی مشیت کو لے کے آئے، کہ اگر اللہ نے چاہا کسی کو بھئی یہ کام آپ کریں گے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں پرسوں یہ کام آپ کا کر دوں گا. یعنی کیا مطلب کہ اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی، اللہ کی رضامندی شامل حال ہوئی تو میں اس کا طلبگار ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام آپ کا فلاں دن، فلاں تاریخ یا فلاں مہینے کر دوں گا. تو اس لیے یہاں انہوں نے تیسرے سوال کے ساتھ کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کو پا لیں گے، اس گائے کو اب ہم رستہ پا لیں گے. اس آخری سوال کے جواب میں پھر اللہ نے کہا قال انه یقول، اللہ کہتے ہیں انها بقرۃ، وہ گائے ایسی ہو لا ذلول، کہ جس کو جو ہے بالکل تثیر الارض، زمین کو جوتنے کے لیے استعمال نہ کیا گیا، جس سے زمین کو پھڑوایا نہ گیا ہو، ہل نہ جوتی گئی ہو. اور اسی طرح دوسری چیز کہ لا تسقل حرث، راہٹ نہ چلوائے گئے ہوں، اس کے ذریعے پانی نہ کھینچا گیا ہو، کھیتی کو سیراب نہ کیا گیا ہو. اور تیسری بات مسلمتن، بالکل اس کے اندر کوئی بیماری نہ ہو، ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت ہو. چوتھی بات لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہ ہو اور بالکل داغ نہ ہو، کسی قسم کا داغ نہ ہو، صاف ستھری ہو. اب دیکھیں پھر مشقت میں پڑ گئے، اب یہ خود سوال کرتے گئے، خود جو ہے مشقت میں پڑتے گئے، آخر مجبور ہو گئے، ان کو جو ہے پتہ لگ گیا کہ اب جو ہے فرار کا کوئی رستہ نہیں ہے. تو کہنے لگے قال الآن جئت بالحق، ہاں اب تم صحیح بات لائے ہو موسیٰ، ٹھیک ہے اب آپ نے ٹھیک بات کہی ہے. حالانکہ پیغمبر نے تو پہلے بھی بات درست کہی تھی، مگر ان کے اپنے دماغ خراب تھے، تو اس لیے انہوں نے سوچا اب تعمیل کرنی پڑے گی. آخر اتنے سونے کے بدلے انہوں نے اس گائے کو خریدا، فذبحوها، اس کو ذبح کیا. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما کادوا یفعلون، حقیقت یہی ہے کہ وہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب مجبور ہو گئے اور مجبوری میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا. یہاں سے علماء نے اس واقعے سے ایک بات لکھی ہے کہ بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر پابندیاں عائد کی، خود اپنے اوپر پابندیاں ڈالی، اور یہ اصول آج بھی جاری ہے کہ جو شخص دین سے ہٹ کے خود اپنے اوپر پابندی ڈالے گا وہ خود ہی تنگ ہوگا. اگر دین پہ ہم عمل نہیں کریں گے، جتنی بھی فضول رسمیں ہیں ہمارے درمیان میں، ان فضول رسموں کو ہم نے خود اپنے اوپر عائد کیا، اب ان میں جکڑے جا رہے ہیں، نہ خدا راضی ہے، نہ اللہ کا رسول راضی ہے، نہ خود ہم اس پہ راضی رہ سکتے ہیں. لیکن کیا ہے جی، برادری ہے جی، برادری میں ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، قرضے لے لے کے ان رسموں کو پورا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اب ایک رسم لے لیں، جہیز کی رسم لے لیں، جہیز میں آپ دیکھیں، ٹھیک ہے اب اتنا اس رسم نے طول پکڑا ہے، ہمیں فلاں چیز بھی چاہیے، فلاں چیز بھی، لڑکے والے آ کے مطالبہ کر. ابھی کبھی کہتے ہیں جی ٹیلی ویژن چاہیے، ریفریجریٹر چاہیے، فریج چاہیے، ابھی تو کہتے ہیں کبھی کوٹھی چاہیے، کار چاہیے، یہ مطالبے ہو رہے ہیں، جہیز میں مطالبے ہو رہے ہیں. اب ایک ایک اشیاء میں اضافہ ہوتا گیا، اضافہ ہوتا گیا، آج حتیٰ کہ ایک عام آدمی کی بھی دسترس سے یہ باہر ہو گیا ہے کہ وہ اپنی بچی کی شادی کر سکے. تو یہ پابندیاں کس نے لگائی؟ یہ شریعت نے تو نہیں لگائی. شریعت میں یاد رکھیں کہ لڑکی پر کچھ بھی نہیں ہے، لڑکی کے پاس ایک جوڑا کپڑوں کا نہیں ہے تب بھی اس کی شادی ہو جاتی ہے. نہ لڑکی پر جہیز ہے، بھئی جب آپ نے 20 لاکھ کے مکان بنائے ہیں تو 2 لاکھ کا فرنیچر اور سامان نہیں لا سکتے اس میں. یہ لڑکے کے اوپر ہے کہ وہ اپنا جو ہے سامان بھی پورا کرے. تو ہم نے لڑکی کے اوپر ڈال دیا، شریعت نے تو لڑکی پہ نہیں ڈالا. ہاں والدین اپنی مرضی سے اگر کچھ حصہ، ہبہ یا تحفہ اپنی بچی کو دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں، ورنہ یہ سب کچھ لڑکے کے اوپر ہے کہ وہ اس کا بندوبست کرے. حتیٰ کہ اس کا 2 جوڑے جو جس میں لائے گا وہ بھی لڑکا لے کے دے. تو لڑکی کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن آج لڑکیوں کی شادیوں کے لیے بھی اتنا ولیمہ ہوتا ہے، اسپیشل کارڈ چھپتے ہیں، اور پھر جو ہے لڑکی کا جو ہے اس کا ولیمہ تو بنتا ہی نہیں ہے، جہیز وغیرہ تو اپنی جگہ ہو گیا. پورا شادی ہال بک کیا جاتا ہے، پوری برادری کو بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے اتنا ہی خرچہ کیا جاتا ہے جتنا لڑکے والے ولیمے میں کرتے. اب یہ کس نے کیا ہے؟ یہ ہم نے خود اپنے اوپر ڈالا ہے، ہم خود تنگ ہوں گے. نہ اللہ نے حکم دیا ہے، نہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے.
اور اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں، جس طرح غمیوں میں، شادیوں میں جو کام بھی ہم نے کیے، بھائی ایصال ثواب. میں بار بار اس لیے کہتا ہوں، اگر ایک آدمی کی ہمت ہی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، نہیں کر، شریعت یاد رکھیں کبھی بھی ایسی پابندی نہیں لگاتی کہ جس میں آدمی تنگ ہو جائے. اب دیکھیں زکوٰۃ کے لیے بھی شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے کہ جو آدمی کم از کم معاشرے میں مالدار کہلائے اس نصاب تک پہنچ جائے گا پھر زکوٰۃ دے، اس سے پہلے نہ دے. اگر مقروض ہے تو کہا ہے کہ اس قرضے کو پہلے نکال لو، اس کے بعد دیکھو اگر تم صاحب نصاب ہو. حج کے لیے جو اللہ کا فرض حکم تھا اس کے لیے حکم من استطاع الیہ سبیلا کی قید لگائی کہ بھئی جو ٹکٹ لے سکتا ہو، ٹکٹ لے کے واپس آ سکتا ہو، رستے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، اس کے سارے اخراجات، اس پر حج فرض ہوتا ہے. اس سے پہلے حج کو بھی فرض نہیں کیا. تو جب اللہ نے اپنے احکامات میں پابندیاں ہٹا دی، نرمی سے نرمی کی ہے، تو ہم نے اپنے اوپر کیوں جو ہے سختی کی؟ تو یہی کام بنی اسرائیل کا تھا. یہاں اللہ کے نبی نے حکم دیا، اب ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ فوراً جو ہے اس کام کو کرتے، لیکن آگے سے سوال جواب اتنے تنگ ہو گئے کہ آپ دیکھیں ایک عام گائے سے ہٹ کے اب پہلا حکم یہ ہوا کہ نہ وہ بچہ ہو نہ بوڑھی ہو. پھر دوسرا ہوا زرد رنگ ہو، گائے میں سے زرد رنگ بہت کم ہوتا ہے، زرد رنگ ہو اور زرد بھی گہرا رنگ کے ہو، دوسرا پھنس گئے. پھر تیسرے جو ہے اس میں کہا نہ ایسی گائے ہو کہ نہ اس سے کبھی کام لیا گیا ہو، بالکل نہ ہل میں جوتا گیا ہو، نہ کھیتی باڑی کی ہو، نہ اس کے جسم میں کوئی داغ ہو، نہ عیب ہو. اب ایسی گائے تلاش کرنا ان کے لیے مصیبت بن گیا. یہ اللہ کے پیغمبر نے تو نہیں کہا، نہ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے تو عام گائے کا حکم دیا تھا. یہ خود پابندیاں انہوں نے اپنے اوپر عائد کی تھیں. تو اس لیے آج بھی جب ہم اگر اسلام کو سینے سے نہیں لگائیں گے، قرآن و سنت کو سینے سے نہیں لگائیں گے، یاد رکھیں ہماری یہ زندگی جہنم بن جائے. ہم معاشرے کے اوپر چلتے چلتے، ٹھیک ہے، آج کے بادشاہ کیوں پریشان ہے؟ آج کے بادشاہ پریشان ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی پرسنالٹی کیا چیز ہے، شخصیت کیا چیز ہے. تو اسی لیے اسلام نے اللہ کے ہاں جو دار و مدار رکھا ہے درجات کا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم رکھا ہے، جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ درجے والا. ہم اپنی پرسنالٹی اللہ کے سامنے پیش کریں نا، اپنی پرسنالٹی اللہ کے سامنے بنائیں کہ مجھے اس سے زیادہ متقی ہونا چاہیے، مجھے اس سے زیادہ پرہیزگار ہونا چاہیے. دنیا میں ہم دنیا میں یاد رکھیں کوئی آدمی اپنی پرسنالٹی کو مکمل نہیں کر سکتا، کیونکہ جو آدمی 10 لاکھ والا ہے اس کے سامنے 1 کروڑ والا کھڑا ہے، یہ کماتے کماتے بوڑھا ہو جائے گا، 1 کروڑ پورا نہیں ہوگا. اگر 1 کروڑ کے سامنے پہنچ جاتا ہے تو 10 کروڑ والا کھڑا ہے، 10 کروڑ والے کے سامنے 1 ارب والا کھڑا ہے. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں یہ بیچارے ادھر امریکہ وغیرہ میں جاتے ہیں تو ان کو اگر وہ اپنا باتھ روم استعمال کرنے دیں نا، وہ امریکہ کا صدر، تو یہ آ کے اس پر بھی فخر کرتے ہیں کہ ہم نے ان کا باتھ روم استعمال کیا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہمیں ٹیشو پیپر دیا. یعنی یہ غلامی کی حد دیکھیں کیا کمی ہے. لیکن جو ہے پرسنالٹی کو لاتے جو ہے وہ نہ پوری ہوگی، آخر موت آ جائے گی. تو اس لیے اپنی پرسنالٹی اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ کے سامنے اپنی شخصیت کو بنایا جائے، اس کو اجاگر کیا جائے. تو بہرحال اس واقعے میں یہ عبرت اللہ کی طرف سے ہے کہ آدمی جو ہے اسلام اور دین کو معیار بنائے اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارے. آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ کذالک یحیی اللہ الموتى، کہ اللہ اسی طرح احیائے موتا، مردوں کو اللہ زندہ کریں گے. یہ بطور معجزہ ہوا تھا کہ وہ گائے جب لگائی گئی اس کا حصہ لگایا گیا. اس میں اختلاف ہے کہ جو ہے کون سا حصہ گائے کا، بعض روایتوں میں آتا ہے دم، بعض میں دل، بعض میں زبان آتا ہے. بہرحال کوئی بھی حصہ ہو جو اس مردے کے ساتھ لگایا گیا، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا اور اس نے وہ پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جن کو وہ چھپا رہے تھے کہ اس نے میری لڑکی کے لیے کیا تھا کہ اس سے شادی کر کے جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور دیت کے لیے کیا تھا کہ فلاں علاقے سے میں دیت لوں گا. تو بہرحال اٹھ کے اس نے سب کچھ بتایا، پھر وہ مر گیا. اب اس واقعے میں کہ اللہ نے کس طرح زندہ کیا تو اللہ اسی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وَيُرِيكُمْ آيَاتِ، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں بتلاتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر آخرت کی رستوں کو متعین کر سکے، آخرت کی راہ میں غور و فکر کر سکے. تو بہرحال یہاں پھر جب واقعہ پیش آ گیا تو بھتیجے جو ہے ان کو قتل کے بدلے قتل کیا گیا اور وراثت سے محروم کر دیا گیا. یہ ہماری شریعت میں بھی قانون جاری ہے. اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی وارث اپنے جو ہے جس کا وہ وارث بن رہا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے تو وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا. بھتیجا اگر چچا کو قتل کر دیتا ہے، بیٹا اپنے والد کو قتل کر دیتا ہے تو والد کی وراثت میں سے اس کو نہیں ملے گی.
ٹھیک ہے. وارث جو ہے وراثت سے قتل کرنے سے وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. وہ جس کا مقتول کو قتل کر رہا ہے تو یہاں یہ ہماری شریعت میں بھی یہ قانون موجود ہے. تو اسی طرح جو ہے جو آدمی مسلمان نہیں ہوتا کافر ہو جاتا ہے تو حضور علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، کوئی جو ہے مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہو سکتا. اگر خود مسلمان ہے بیٹا کافر ہو گیا مرزئی ہو گیا تو اب جو ہے وہ اس کی وراثت میں شریک نہیں ہو سکتا، باپ کی وراثت اس کو نہیں ملے گی. اسی طرح اس کا الٹ ہے تو کوئی مسلمان کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. اسی طرح قاتل مقتول کا جو ہے وہ وارث نہیں ہو سکتا. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائی، یا اللہ درگزر فرمائی، یا اللہ قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرمائی، یا اللہ آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائی، یا اللہ مشکلات کو حل فرمائی، یا اللہ مشکلات کو دور فرمائی، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائی، یا اللہ ہماری جتنی بھی حاجات ہیں غیب کے خزانوں سے پورا فرمائی، یا اللہ قرآن کو ہمارا شوق اور رغبت بنائی، یا اللہ ہماری طبیعت اور مزاج قرآن و سنت کو بنا دیجیے. یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی وقار والی یا اللہ اپنی فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائی. جب موت آئے تو سعادت والی شہادت والی میدان جہاد کی موت نصیب فرمائی. خاتمہ ایمان پر فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.